رحم الله من قرأ الفاتحة. پیش کیے جائیں. دو جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. رسول اسلام نے صلوات بھیجے محمد جب بھی رسول رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں. دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں. ایک شیطان انسانوں میں ہوتا ہے اور ایک شیطان جنوں میں سے ہوتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے تو بتا دیا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی تھی تو شیطان نے انکار کر دیا. قرآن نے کہا کانا من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. تو دو طریقے کے شیطان ہیں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنوں میں سے. یا رسول اللہ کوئی راستہ ہے کہ ہم انسانوں کے جیسے شیطانوں سے دوری اختیار کریں؟ کوئی راستہ ہے؟ جو انسان شیطان بنا ہے ہم اس سے دور رہیں اور
جن سے بھی دوری اختیار کرنے کا کوئی راستہ ہے، رسول اسلام نے ایک جملہ کہہ کے ہماری بات واضح کر دی. کہا اگر انسانوں میں رہ کر انسان جیسے شیطان سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو تو محمد وآل محمد پر صلوات بھیجو. چاہتے ہو کہ بربریت نہ ہو، چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کے درمیان دشمنیاں نہ ہو، ایک دوسرے کے درمیان محبت برقرار رہے، اتحاد رہے، تو انسانی شیطان سے فرار اختیار کرو. اور بہترین نسخہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی کر رہا ہو یا آپس میں دشمنیاں ہونے کا خیال ہو، ہونے کا ارادہ ہو، تو رسول نے کہا ان کو ختم کرو ایک صلوات بھیج کر. آپ اس کی فضیلت جانتے ہیں کہ صلوات کی فضیلت اتنی ہے کہ فرشتے بھی اس کو شمار نہیں کر سکتے. ایک صلوات اور بھیجو. انسانوں کو میں سے شیطان کو تو ہم تو بھگا سکتے ہیں ایک صلوات سے. جنوں میں سے بارہا پڑھا کرتے ہیں. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اگر جنوں میں جس پہ آپ کا اختیار نہیں چلتا، جنوں کو جو شیطان ہے انہیں بھگانا چاہتے ہو، تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے تو وہ شیطان جو جن میں سے ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. بس اس جملے کے تحت میں اپنی آیت اور اس کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں. تو دو طریقے کے شیطان ہیں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنوں میں سے. اب جس آیت کا میں نے تلاوت کی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم. ترجمہ یہ بھی بتا دوں، یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آخری آیت ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ آہستہ آہستہ چونکہ ہم لوگ کمی افراد ہیں لہذا آہستہ آہستہ والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہے، معہ جو محمد کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ سخت گیر ہے، شدید ہے، اس کے لیے علی الکفار، جو کفار ہیں، جو انکار کرتے ہیں وحدانیت کا، جو انکار کرتے ہیں رسالت کا. والرحماء بینہم، اور رحماء رحم دل ہے آپس میں. تو آپ نے اس آیت کا ظاہری ترجمہ آپ نے سن لیا، لیکن جب اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے تو علماء اسلام اس کی ایک الگ تفسیر بیان کرتے ہیں، علماء تشیع اس کی ایک الگ تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر یہ ہے کہ اس آیت سے مراد چاروں خلفاء کی خلافت ثابت ہے. اہل سنت کی تفسیر ہے. ابن کثیر نے در منصور میں ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد چاروں خلفاء جو ہیں ان کی خلافت ثابت ہے. علماء تشیع نے کہا کہ فقط اور فقط مولائے کائنات کی خلافت ثابت ہے. یہ خلاصہ ہے. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے والذین معہ، وہ جو لوگ رسول اسلام کے ساتھ تھے وہ خلیفہ ہے. اب ایک اور آیت ہے جو آپ بارہا سن رکھا ہے، فقط ترجمے سے میں کفایت
ترجمے پر کفایت کروں وہ یہ ہے کہ جب رسول اسلام غار کی طرف جانے لگے تھے، ہجرت کرنے لگے تھے، تو ایک شخص آپ کے ساتھ ہو گئے. کہا اب انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی والذین معہ، یہ رسول اسلام کے ساتھ تھے. کہا جب یہ ساتھ تھے تو ساتھ ہونا یہ فضیلت کا سبب بنتا ہے. جب فضیلت کا سبب بنتا ہے تو یہ خلافت کے حقدار بن سکتے ہیں. بس یہ ان لوگوں نے کہا کہ ساتھ تھے، ماحو، ساتھ ہونا یہ فضیلت کا سبب ہے. فضیلت کی وجہ سے یہ خلافت لے سکتے ہیں، خلافت کی گدی کو اختیار کر سکتے ہیں. لہذا موضوع خشک ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. لہذا تو اب اس مقام پر جو لفظ ماحو آیا ہے ختم کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہاں مجھے پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے. ماحو جو آتا ہے وہ ثابت کر رہی ہے خلافت کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اسلام کے ساتھ ہونا یہ فضیلت کا سبب نہیں بنتا. دلیل بھی دوں گا. رسول اسلام کے ساتھ ہونا یہ فضیلت اور شرف کا سبب نہیں بنتا ہے. کہا مولانا صاحب کوئی دلیل ہے؟ کہا بہترین دلیل ہے. جب جناب یوسف علیہ السلام زندان میں ڈالے گئے تو پہنچتے ہی جناب یوسف نے کہا یا صاحب سجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے صحابیوں، یہ بتاؤ کہ ارباب مختلف بہتر ہیں یا اللہ واحد بہتر ہے؟ ایک اللہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہے؟ تو اب یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جناب یوسف اس قید خانے میں داخل ہوئے ہیں تو اس قید خانے میں، اس جیل میں جناب یوسف سے پہلے 500 افراد مقید تھے. جناب یوسف قید خانے میں داخل ہو گئے، 500 افراد جناب یوسف کے ساتھ تھے. تاریخ نے لکھا، اہل مفسر نے تفسیر بیان کیا کہ 500 لوگ ساتھ تھے. جب جناب یوسف باہر نکلنے لگے تو ان 500 افراد میں سے 497 افراد ایمان لے آئے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے. 497 افراد ایمان لے آئے تھے. 3 ہی تھے جو ایمان نہیں آئے تھے. تین افراد جناب یوسف کے ساتھ تھے، قید خانے میں تھے، لیکن سب کو تو یہ با ایمان بنا دیا. نہ معلوم ان کے اندر کون سی منافقت تھی کہ جناب یوسف انہیں صاحب ایمان نہیں بنا سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے ساتھ رہنا، صحابی بننا یہ شرف نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. اگر صحابی بننا چاہتے ہو تو عمل پیش کرو، کردار پیش کرو. ارے صحابیت سے بڑھ کر رسول اسلام ایک درجہ دیں گے، کہیں گے سلمان و اہل بیت منی.
ایسے کردار ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایمان نہیں لے آئے. اس کے علاوہ سورہ کہف میں 37ویں آیت ہے جو صرف ترجمہ کروں گا. اس میں یہ ہے کہ دو شخص تھے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ نے تم کو مٹی سے خلق کیا ہے. اس مٹی کے ذریعے سے اس نے ایک لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کے بعد ایک کامل انسان بنا دیا. کیا تم اس کے اوپر شک کرتے ہو؟ اب اس پر اہل سنت نے، اہل تشیع نے تفسیریں لکھی اور دونوں کا ایک ہی تفسیر ہے کہ یہ جو دو تھے یہ دونوں بھائی تھے. ایک کا نام برادوس تھا اور ایک کا نام یہودا تھا. یہودا اور برادوس. اب تاریخ نے، اہل تفسیر نے لکھا یہ دونوں بھائی تھے، لیکن ایک مومن تھا ایک کافر تھا. ایک مومن تھا ایک کافر تھا. دونوں ساتھ میں رہتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا بھی ساتھ میں، اٹھنا بھی ساتھ میں، رہنا بھی ساتھ میں، محاذ پر جانا بھی ساتھ میں، عبادت کے جو بھی انجام اس زمانے میں رہے ہوں سارے طریقے ساتھ میں کرتا تھا. لیکن تفسیر نے لکھا جب یہ دونوں مرے تو ایک مومن مرا ایک کافر مرا. ایک مومن مرا ایک کافر مرا. کیا ہوا؟ دونوں تو ساتھ میں تھے. مومن کافر پر اثر انداز ہوتا یا کافر مومن پر اثر انداز ہوتا؟ معلوم یہ ہوا کہ ساتھ رہنا بھی معیار نہیں ہے. ساتھ رہنا بھی معیار نہیں ہے. اچھا ایک آیت کی اور سہمت ہوں. سورہ میں ارشاد ہوا کہ ضرب اللہ مثلا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ میں رہنا یہ فضیلت نہیں ہے. ضرب اللہ مثلا. پروردگار مثالیں پیش کرتا ہے. قرآن میں بہت سی مثالیں پیش کی گئی لیکن ان میں سے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں. ضرب اللہ مثلا الذین کفروا. پروردگار ان لوگوں کی مثال پیش کرتا ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. روک رہا ہوں اسی جگہ. پروردگار ان لوگوں کی مثال پیش کرتا ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. بھائی آپ نے سنا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں حدیث؟ رسول اسلام کی حدیث ہے. حدیث کہتے ہیں جو قول رسول ہو، فعل رسول ہو، تقریر رسول ہو. تمیز بنا رہے ایک جملے کے لیے جو قول رسول ہو، فعل رسول ہو، تقریر رسول ہو. تقریر کسے کہتے ہیں؟ قول جانتے ہیں، فعل جانتے ہیں. تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہتے تقریر کہتے ہیں کہ معصوم کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دیا جائے اور معصوم اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہ جائے تو یہ اس بات پر علماء کہتے ہیں دلالت کرتی ہے کہ وہ بات وہ کام صحیح تھا. اگر صحیح نہ ہوتا تو امام معصوم بول دیتے، امام معصوم ٹوک دیتے، حجت تمام کر دیتے. خاموش رہ جانا اس کو کہتے ہیں شریعت میں تقریر. یہ تعریف حدیث میں سے ہے. تقریر سمجھ میں آ گیا؟ یعنی رسول کے سامنے کچھ انجام دیا جائے اور رسول خاموش ہو جائے، یعنی کوئی رسول نے تائید کر دی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اب میں ایک جملہ کہوں کہ الذین کفروا، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. جنگ احد میں آ جائیے، جب سب بھاگ گئے، رسول اسلام اور مولا کائنات ان کے علاوہ دو افراد اور ساتھ میں رہ گئے تھے، سب چلے گئے، تو رسول اسلام نے ایک جملہ پوچھا. ایک جملہ کا یعنی پوری توجہ چاہتا ہوں، یعنی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ اکفروا
बादल ईमान, क्या मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाऊं? नहीं मालूम बात पहुंची है नहीं? तकरीर मासूम है। अली बताना ये चाहते हैं कि जो भाग गए था कि साथ में होना यह फजीलत का सबब नहीं बनता। लिहाजा वल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, वो कौन लोग हैं? आयत ने आगे बढ़कर कहा इमराता नूहिन व इमराता लूतिन। नहीं मालूम बात पहुंच रही है या नहीं? वो लोग जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया वो कौन लोग हैं? कहा नूह की बीवी। इमराह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो अरब में रह रहे हैं वो जानते हैं इमरात किसे कहते हैं, सौजा किसे कहते हैं, बड़ा फर्क है। कुरान ने कहा इमराता नूहिन व इमराता लूतिन, जनाबे नूह की बीवी और जनाबे लूत की बीवी। ये दोनों बीवियां मेरे सालिहीन बंदों के साथ साथ थी। वल्लज़ीना माअहू, एक माअहू पा गए तो इतना इतराने लगे। जो ऐसे माअहू थे जो साथ देखकर घर में गिरिया करने लगे, उस पर तुम इतना इतरा रहे। खैर वहां नहीं जाना चाहता हूं, उन्हें बात बड़ी हो जाएगी। कहा ये दो औरतें मेरे खालिस बंदे सालिहीन बंदे की बीवियां थी। इन दोनों बीवियां ने खयानत की है, दोनों ने खयानत किया। तो जब खयानत किया तो अल्लाह ने कहा क़ीला उदखुला अन्नारा माअ दाखिलीन। कितनी बड़ी सजा देनी कयामत तक के लिए कि उदखुला, कि तुम दोनों दाखिल हो जाओ। कहां? जहन्नम में। किसके साथ? दाखिल होने वालों के साथ। तो एक खयानत की सजा यह मिली, यानी जो रसूल से खयानत करे उसकी सजा जहन्नम है, जन्नत नहीं। सलावत भेजे फखानता हुमा, दोनों ने खयानत की तो सजा दे दी परवरदिगार आलम ने। अब आप ईमान से बताइए कि जितनी सोहबत जनाबे नूह के साथ उनकी बीवियों की थी, उतनी सहाबियत या सोहबत किसी और की थी? नहीं। भाई पूरी जिंदगी गुजार दी जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ और लूत अलैहिस्सलाम ने। आखिर में नतीजा क्या हुआ? कहा दोनों ने खयानत की। खयानत क्या की? बाज ने लिखा कि जो नबी घर के अंदर, पूरी तवज्जो जो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम जनाबे लूत अलैहिस्सलाम घर के अंदर मंसूबे बनाया करते थे, ये दोनों घर के मंसूबे को बाहर तक पहुंचा दिया करती थी। तो मालूम हुआ कि जो नबी के साथ खयानत करे उसकी जगह जहन्नम है, जन्नत नहीं। सलावत फखानता हुमा, दोनों ने खयानत की। खयानत की सजा जहन्नम। तो अब दोनों बीवियां दोनों नबियों की साथ साथ रही। इतनी मायत थी कि ज़ौजियत का रिश्ता कहा गया, इतना साथ साथ। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब तूफान नूह आया
تو یہ دونوں غرق ہو گئے. جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور جناب لوط علیہ السلام کی بیوی. قرآن مثال پیش کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے صحبت والذین معه ایک معا پر اتنا اترا رہے تھے. ادھر پوری صحابیت یعنی جناب لوط علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی. بس میں نے زحمت تمام کر دی, محسوس کر رہا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو یہ دونوں بیویاں ساتھ تھیں, اس کے باوجود جناب نوح علیہ السلام, پوری توجہ, جناب نوح علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ معبود میں آئے, کہا پروردگار میں ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں, انہیں معاف کر دے. پروردگار عالم نے ٹھکرا دیا, کہا لوط تمہاری سفارش اس معاملے میں قبول نہیں ہے, اس معاملے میں قبول نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی بیوی ہونا کافی نہیں ہے. کہہ دیا پروردگار عالم نے کہ ہم ان کی سفارش, ہم آپ کی سفارش قبول نہیں کریں گے. یہ جہنم میں وکیلا داخل کیا جائے گا, بھیجا جائے گا. کہا جہنم میں دونوں. اب دیکھیے اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک اور سورہ میں ارشاد فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ, میں نے جناب نوح کو نجات دے دی, وَأَهْلُهُ, اور ان کے اہل بیت کو. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, میں ذرا تب کر دوں گا. وَأَهْلُهُ مِنْ كَرَبِ الْعَظِيمِ, ایک عظیم کرب میں تھے, ایک عظیم پریشانی میں تھے, میں نے انہیں نجات دے دی. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر معبود سے سوال کرو, پروردگار تو بتا کہ اہل بیت کو تو نجات دے دی, نوح کی بیوی ڈوب گئی, تو اہل بیت کو پروردگار کا میں نے نجات دے دیا. تو اس آیت کے ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے, اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی. پروردگار کیا کہہ رہا, میں نے نجات دے دی, تو بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے, اہل بیت میں شامل نہیں. والذین معه, یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ میں تھے یہ بہت فضیلت تھے. تو ساتھ میں ہونا یہ فضیلت کا معیار نہیں بنتا. ایسا کردار بنا کر پیش کرو, ایسا عمل بنا کر عمل دو, اور اس طریقے سے اپنی قرابت داری اور نزدیکی بڑھاؤ کہ پروردگار کا بھیجا ہوا محمد ناز کرے اور بڑا معاف کرے. تو صرف کہنے کا مقصد اتنا تھا ان تینوں آیتوں میں کہ ساتھ میں ہونا یہ فضیلت کا شرف نہیں بنتا. والذین معه, اور وہ جو ان کے ساتھ تھے. تو آپ غور کریں, ساتھ تھا کون؟ ہر محاذ پر, ہر مقام پر, ہر جنگ میں, ہر میدان میں, ہر جگہ رسول کے ساتھ تھا کون؟ میں نے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو بڑی بڑی جنگوں میں لوگ, بڑے بڑے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے, یا بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے, یا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اس مقام پر ایک ہی شخص تھا جسے ساتھ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, اس نے ہر محاذ کو جنگ. یا دو ایک جملے اور, والذین معه, جو رسول اسلام کے ساتھ رہا,
وہ کون ہے؟ وہ سعد علی ابن ابی طالب ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات بھیجے محمد میں رسول اسلام کے ساتھ ایسے ہی چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو آپ تھوڑا سا صبر کریں. سوچیں کہ مولا کائنات نے اس کائنات میں بہت سے جانور تھے. کسی ایک جانور کی مثال، اپنی تشبیہ اس جانور سے دے دیتے. یہ اونٹنی کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنی مثال اونٹنی کے ساتھ کیوں دی؟ اب علماء نے اس پر ایک جملہ لکھا کہ اونٹنی کے بچے کی خاصیت یہ ہے جو عام جانوروں کے بچے میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ ہے کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اتنا پیچھے بھی نہیں رہتا. تو یہ خاصیت ہے اونٹنی کے بچے کی کہ ہمیشہ اپنے ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. مولا نے کہا میں ایسے ہی ہمیشہ رسول اسلام کے ساتھ 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 چلا، نہ آگے نکلا نہ اتنا پیچھے رہ گیا. ایک ساتھ میں ہونے سے یہ فضیلت کا سبب نہیں بنتا. کردار پیش کرو، عمل پیش کرو تو فضیلت ملتی ہے. فضیلت ملتی ہے. ایک جنگ سے کچھ قیدی کو قید کر کے لایا گیا تو رسول اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ جاؤ اس سے کہو، نصیحت کرو کہ تم اسلام قبول کرو. پوری توجہ، میں ختم کر رہا ہوں اس واقعے کے بعد. جاؤ اور اس قیدی کو نصیحت کرو اور اسلام کی دعوت کرو. اب یہ صحابی، یہ واقعہ آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا. یہ صحابی اٹھے. اٹھنے کے بعد اس قیدی کے پاس گئے. قیدی کے پاس جانے کے بعد تلوار نکالی. تلوار کا جو نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کو لیا اور لینے کے بعد اسے پونچھ کے یا جو بھی لفظ استعمال کریں اسے لگایا اور ہلانے کے بعد کہا کہ تم اسلام قبول کر لو. تلوار دکھا کے کہا اسلام قبول کر لو. اب وہ بھی بڑا پہچانا ہوا نامور شخص تھا. اس نے پلٹ کر ایک جملہ کہا کہ آج تم، پوری توجہ چاہتا ہوں، آج جب میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آج جب میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں قید کر کے لایا گیا ہوں تو تم اپنے مرد ہونے کا اعلان کر رہے ہو. ارے کل تک جب میری تلوار نکلتی تھی تو تم میدانوں سے دور بھاگتے تھے. آج تمہارے اندر اتنی تازگی اور مردانگی آ گئی کہ تم مجھے اس طریقے سے کہہ رہے ہو. اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، جو چاہو وہ کر دو. واپس آ گئے. رسول اسلام نے مولا کائنات کو پیش کہا جاؤ اسے دعوت اسلام دو. مولا کائنات اس قیدی کے قریب گئے اور دو زانو ہو کر اس قیدی کے پاس بیٹھ گئے. کہا بھیا میرے دوست، تم قیدی ضرور ہو لیکن اس وقت میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا. میں تمہیں دعوت اسلام دینے کے لیے آیا ہوں.
اگر تم نے اسلام کو قبول کر لیا تو جنت تمہاری، کوثر تمہارا، سرسبی تمہاری، ساری چیزیں جنت کی تمہارے اختیار میں۔ اب وہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا جو میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کر دو، ایسا کردار پیش کیا کہ میں مجبور ہو گیا کہ دعوت اسلام کو قبول کر لو۔ تو اسلام کردار کو چاہتا ہے، اسلام نے معیار جو بنایا ہے وہ کردار بنایا ہے، عمل بنایا ہے۔ اگر اس کے اندر کردار مل جائے، عمل مل جائے تو یہ عیسائی انسان کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ آپ نے دیکھا کس تواضع کے ساتھ، کس انکساری کے ساتھ میرے مولا نے اس قیدی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ مولا جانتے ہیں اس طریقے سے پیش آؤ کہ قیدی شرمندہ نہ ہو۔ اتنا احترام مولا، ایک قیدی ہے مولا، مولا بتانا چاہتے ہیں قیدی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ احترام کرو۔ میں کہوں گا بس مولا مجھے معاف کیجئے گا، مولا واقعاً قابل احترام ہے، آپ نے احترام کیا، دعوت احترام دیا، دعوت کردار پیش کیا، لیکن مولا یہ مسلمانوں کا کردار کیسا بدل گیا کہ آپ کے اہل خانہ کو میدان کربلا میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آزادارو، آج کی تاریخ جناب قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دو تین جملے مسائل کے سن لیجئے اور میں آپ کی سہمت تمام کر دوں گا۔ جناب قاسم کون ہے؟ یتیم حسن ہے، حسن کا یتیم ہے۔ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا چچا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ سن چکے ہیں آپ، مجھے زیادہ بیان نہیں کروں گا، دو جملہ، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ بچہ خیمے میں گیا اور جانے کے بعد زاروں کے تار گریا کرنے لگا، رونے لگا کہ کوئی رائے چارہ مل جائے جس کی وجہ سے مجھے اجازت مل جائے اور چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اسی اسنا میں امام حسن کے لال کو یاد آیا کہ بابا نے آخری وقت پر میرے بازوؤں پر تعویذ باندھی تھی، کہا تھا بیٹا جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو اس تعویذ کو اٹھا کر دکھول کر پڑھ لینا۔ اب جو حسن کے لال نے تعویذ کو لیا اور کھولنے کے بعد پڑھنا شروع کیا، وہ قاسم جو رو رہے تھے ایک مرتبہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں زادورو یہ رکا لیا اور لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا چچا 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 بابا کی تحریر ہے۔ ہاں زادورو بابا کی تحریر ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے عالم غربت میں غریبی کے ماحول میں بھیا کی تحریر کو لے لیا، ایک مرتبہ تحریر لیا، لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ مقتل نے لکھا ایک مرتبہ اس رکے کو حسین ابن علی نے ایک جیب میں رکھا، اپنے ہیبا میں رکھا اور رکھنے کے بعد قاسم کو گلے سے لگایا۔ مقتل نے لکھا چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے کہ فرش کربلا پر چلتی ہوئی ریت پر دونوں بھتیجے اور چچا گرے ہوئے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے۔ جناب قاسم کو سوال کیا، کہا اور اس سے پہلے ایک سوال ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ سوال کیا، مقتل نے لکھا، حمید ابن مسلم نے لکھا، جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا ہے تو جناب قاسم کے پیر جو تھے وہ رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، وہ رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ تو میرے مولا نے رکاب کو کاٹا،
کاٹنے کے بعد اس اندازے کا بنایا جہاں تک جناب قاسم کا پیر پہنچ جائے. یہ جملے کو یاد رکھیے گا, یہ جملے کو آخر میں آپ تک پہنچاؤں گا. رکاب کو چھوٹا کیا. اب جناب قاسم میدان آدھا میں آ گئے, دشمنوں پر حملہ کیا. مقتل نے لکھا 35 سے زیادہ افراد کو قتل کیا, پھر نہ کیا. وہ وقت بھی آیا کہ یزیدیوں نے, دشمنوں نے جناب قاسم علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا. تصور کریں, سوچیں کہ وہ جس کے سامنے کسی بھی کوئی بھی دشمن ٹھہر نہیں سکتا ہے, اسے مارا جائے تو کیسے مارا جائے؟ جب گھیر لیا ہے, میری عقل و فکر یہ کہتی ہے کسی نے نیزہ کھینچ کے مارا ہوگا, کسی نے تیر کھینچ کے مارا ہوگا, کسی نے کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا. ابو قاسم فرشے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, سین سے زمین پر آئے. آنے کے بعد آواز دے امو المدد, چچا میری مدد کو آئیے, میں نے ختم کر دیا مقتل. چچا میری مدد کو آئیے. اب مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین نے جیسے ہی جناب قاسم علیہ السلام کی آواز سنی ہے, ایک مرتبہ بھاگے ہیں دوڑتے ہوئے بازار شکاری کی طرح. جس طریقے سے ایک باز شکار کی طرف بھاگتا ہے, اس طریقے سے حسین علیہ السلام تیزی سے قاسم کی طرف چلے. جیسے ہی ان یزیدیوں نے دیکھا کہ وہ حسین آ رہے ہیں, فوج میں بھگدڑ مچ گئے کہ حسین آ رہا ہے, حسین آ رہے ہیں. فرش کربلا پر چلتی ہوئی ریتی پر قاسم کا جنازہ, قاسم کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. قاسم پڑے ہوئے حسین کے آنے کو جیسے ہی دیکھا, اپنوں نے بھاگنا شروع کیا. وہ تو بھاگنے لگے. اب جو گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑتی تھی, جس پر پڑتی تھی, یہ ہر ٹاپ پر جناب قاسم کہتے تھے چچا المدد, چچا المدد, ختم کر دیا. چچا المدد, میری مدد کو آئیے, ختم کر دیا میں نے. آزادارو حسین پہنچ گئے, حسین پہنچ گئے. ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنی آغوش میں لیا, جناب قاسم کو اپنے آغوش میں لیا. اس طریقے سے بغل گیر ہوئے اور خیمے کی طرف لے جانے لگے. میں نے کہا تھا کہ رکاب کو چھوٹا کیا تھا, پیر نہیں پہنچ رہا تھا. ارے نہ جانے جناب قاسم کے ساتھ کیا ہو گیا کہ پیر لمبے ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, اتنی کاوائی پڑی ہے جناب قاسم کے پیروں پر کہ پیر اتنے لمبے ہو گئے. جب حسین لے جا رہے تھے تو قاسم کے دونوں پیر فرش کربلا کو دیتے ہوئے جا رہے. تجھے واسطہ ہے محمد والے فقیران کربلا جب ایمان میں شفائے کامل واجب ہے, جو مقروض نے قرض کے ادائیگی کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.